مطلب اگر آپ کے جسم میں کینسر کے پھوڑے نکل رہے ہوں اور آپ کینسر کا علاج کرانے کی بجائے ان پھوڑوں کا علاج کرانا شروع کر دیں اور کہیں بھائی اس کے اوپر کوئی مرہم لگا دو بس یہ صحیح ہو جائے، تو بیسکلی یہی کہیں گے آپ کہ آپ کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں ایشو یہی ہو گیا ہے اب، چاہے آپ کوئی انسان وہ لے لیں جو اپنے آپ کو بندر کا بچہ کہہ رہا ہے، یا یہ کہ ابھی جو نیا ایشو نکلا ہے یہ LGBTQ والا، یہ بیسکلی اور کچھ نہیں ہے، یہ پھوڑے ہیں، یہ نکل رہے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر، اور ہم ساری چیزوں کو اگنور کر کے، کیونکہ وہ ایک مشکل کام ہے، ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس کا کوئی علاج کر لیں۔ یعنی کہ یہ اس طرح ہے کہ اگر ایک انسان ذہنی مریض پیدا ہو رہا ہے اور وہ لوگوں کو مارنے کاٹنے لگا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو مارنے کاٹنے سے روکیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا کرتے ہیں، ایک قانون بناتے ہیں جس میں مارنا کاٹنا الاؤڈ ہوگا۔ تو اسی طرح ایک انسان جو کہ اپنی بائیولوجی کے حساب سے ایک اچھا خاصا مرد ہے، یا ایک عورت جو بائیولوجی کے حساب سے اچھی خاصی عورت ہے، کیونکہ اس میں ذہن میں کوئی فطور آ گیا ہے، تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ دماغ کا مسئلہ اس کو ہوا کیوں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب کیونکہ یہ اتنے سارے لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ان کی میجورٹی ہو گئی ہے، یا ابھی نہیں ہوئی ہے تو ہو جائے گی، باقی ملکوں میں ہو گئی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب قانون ان کی مرضی سے بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے نا۔ آپ اگر اس روٹ کوز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ روٹ کوز بڑھتی چلی جائے گی۔ تو مثال کے طور پہ آپ حرکتیں وہ کر رہے ہیں جس سے آپ کو کینسر بڑھ جائے، لیکن اوپر سے آپ کینسر کے پھوڑوں کے اوپر جو ہے وہ مرہم لگا رہے ہیں، تو ہوگا کیا؟ وہ پھوڑے کم ہوں گے یا بڑھ جائیں گے؟ مطلب ایک عام عقل سمجھ بالکل انا بائسڈ قسم کی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ پھوڑے جو ہے بڑھ جائیں گے۔ تو دیکھیں، دو طرح کے لوگوں کو ہمیں الگ کرنا پڑے گا۔ ایک ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کو، اس کی تعلیمات کو، جو ہمارے رسول پہ اتری ان کو مانتے ہیں۔ ان کے لیے تو اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ جو قوم لوط قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ ان پہ اس طرح کا عذاب اترا تھا کہ جس جگہ پہ پڑے ہوئے تھے وہاں پڑے کے پڑے رہ گئے تھے، ان کو وارننگ بھی نہیں دی گئی نا اس کے بعد۔ ان کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بس یہ سمپل سا آرگیومنٹ ہے۔ کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنی اپروچ تین حساب سے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے تو بات ختم ہو گئی، آپ کو سائنس سے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو کسی اور لاجک سے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اگر قرآن اور سنت میں لکھی ہوئی ہے تو ہوگا اسی طرح ہی ایک مسلمان کے لیے۔ دوسرا، اگر یہ نہیں کہہ رہا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے اگر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کون کہہ رہا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، پھر اس کے انٹینشنز کو جج کرتے ہیں، اس کے کو پیچھے کوئی اسلام مخالف حرکت تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شیریں مزاری اگر ٹرانسجینڈر بل لا رہی ہے تو انسانیت کی بھلائی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری اپروچ اس طرح چلتی ہے کیونکہ ڈسیو ہو سکتا ہے نا انسان، اسی لیے اللہ میاں نے کیا کیا، ایک گائیڈنس بنا دی اور بتایا کہ بھائی یہ گائیڈنس ہے، اس پہ کوئی آپ کو سائنٹیفکلی کسی سائیکولوجیکلی ڈسیو کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے ڈسیو نہیں ہونا۔ تو ایک تو وہ ہیں جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کے لیے تو سیدھا سیدھا پروف یہ ہے کہ بھائی قرآن میں قوم لوط کا جو حشر ہوا، اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حشر نہ ہو تو یہ قانون غلط ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایک نئے نکلے ہیں، گنجے سے ہیں، وہ دنیا ان سے سوال پوچھتی ہے، وہ بالکل اللاجیکل قسم کے جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی ابھی کوئی LGBT پہ ویڈیو بنا دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام مسلمان ہیں، ان کے باپ بھی شاید مسلمان ہوں، ان کی حرکتیں مسلمانوں والی نہیں ہیں، اور اوپر سے جب ان سے ان ڈیٹیل پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار اپنی عقل بھی لڑانی چاہیے۔ تو جہاں پہ بھی قرآن کے آگے اپنی عقل آ گئی تو آپ مطلب سمجھ لیں کہ بات ختم ہو گئی نا۔ اچھا، ان لوگوں کو سائنٹیفک آرگیومنٹ اس لیے نہیں دیا جا سکتا، مثال کے طور پہ یہ جنہوں نے ایوولوشن کی بندر کے بچے والی ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ خود بہت زیادہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، صرف کیا ہے یوٹیوب کے نمبر آف لائک زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اب انہیں لگتا ہے کہ لائک سے ان کی دماغ کی جو انٹلیکٹ ہے وہ جج ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کرتے ہیں لوگ جج۔ میرے پاس بھی ایک بچہ آیا، وہ مطلب
10 لوگوں کا میں نے انٹرویو لیا تھا، اس میں سے شاید وہ 10واں بچہ ہوتا جسے میں رکھتا اگر رکھتا تو. لیکن جج کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ سر میں جو ہے نا وہ وقار زکا کا فین ہوں. تو جب میں نے اوپر کے 9 سوال دیکھے نا جس کا اس نے غلط جواب دیا تھا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بندہ 10ویں سوال سے کمپلیمنٹ کر رہا ہے اپنے جواب کو. تو اس طرح کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اب اس کے اندر. تو یہ دوسرے طریقے کے لوگ ہو گئے جن کو سمجھانے کا اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بہت صاف سی بات ہے کہ نہ ان میں عقل ہے، شہرت ان کو زیادہ مل گئی ہے، اسلام کا ان سے کوئی دور دور تک تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ان کو اسلامک ریفرنس بھی نہیں دیا جا سکتا. تو جیسے حضرت علی کہتے ہیں نا کہ جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا جو وہ نہیں جانتا، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اب وہ مغرور ہو چکا ہے، تو اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن میں کچھ عقل باقی ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی اپ برنگنگ اس طرح کی نہیں ہوئی، ان کو تو باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں. تو ان کی سمجھ کے لیے تو یہ بات ہے. اچھا، ان کو تو دیکھیں یہ بات اس طرح سمجھائی جا سکتی ہے کہ آپ کے میکسیمم آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک ایکس بندہ ہے، اس کا یہ دل چاہ رہا ہے یا اس کو یہ فیل ہونے لگا ہے کہ وہ لڑکا ہے، تو آپ اس کی کیس اسٹڈیز دیکھیں گے نا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان سب لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یا یہ کہ ویسٹ میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے تو وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ جب ڈیپ ڈاؤن پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. ان کے جو ریلیشن شپس بنتے ہیں ہمارے جیسے ایک شادی کا طریقہ ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب وہ ٹرائل اینڈ ایرر کھیلتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ گئے اس کے ساتھ گئے، اس سے دوستی کی اس کے ساتھ کچھ کیا، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ کیونکہ یہ سارے ان نیچرل طریقے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ریزلٹس 99.99 ٹائمز برے ہی نکلنے ہیں، تو وہ برے نکلتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس قسم کے پاگل آدمی کو ہمیں فالو کرنا ہے یا اس قسم کے پاگل پن کو روکنے کی کوشش کرنی ہے؟ اگر ہمیں ایسی کسی چیز کو فالو کرنا ہے تو مطلب آپ اپنا انٹلیکٹ دیکھ لیں کہ انسان کامیاب لوگوں کو فالو کرتا ہے یا مینٹلی ڈپریسڈ لوگوں کو فالو کرتا ہے. انسان ان لوگوں کو فالو کرتا ہے جن کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہو، یا یہ کہ جو انسانیت کا فیوچر خراب کرنا چاہ رہے ہو. ایک تو یہ چیز ہے، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کو اس طرح آپ ڈیل کر سکتے ہیں. مسلمانوں کو قرآن سے سمجھا دیں، بہت صاف انداز میں قوم لوط کا پورا تذکرہ کھل کے سامنے آ جائے گا، ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ میاں نے کیا کیا. دوسرے وہ یہ جو عجیب سے ہمارے پاکستان کے یوٹیوبر ہیں، آدھے مسلمان آدھے کچھ اور، پھر کسی چھکے کو بٹھا لیتے ہیں اپنے انٹرویو میں، مطلب وہ ہوتا لڑکا ہے، ٹرانسجنڈر بھی نہیں ہوتا، وہ لڑکی بنا ہوتا ہے، اس کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں اور 1 ملین لائکس آ جاتے ہیں. وہ منور حسن کہتے تھے کہ شہرت کی خواہش نہ ہو اس آدمی کی قدر کریں. تو ان کی تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ پرپز یہ لے کے آتے ہیں کہ جو مارکیٹ ٹرینڈ ہے اس کو فالو کرو، نیگیٹو بولیں گے تو ہمارے جو فالوورز ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ کل کو آپ کے فالوورز آپ سے کچھ بھی بلوا سکتے ہیں نا، آپ کو بولنا پڑے گا. اب جو یہاں سمجھانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ ایل جی بی ٹی پہ تو چلے گئے کہ یار اس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، مین ٹاپک کی طرف نہیں آ رہے کہ یہ جو پھوڑا ہے کینسر کا یہ نکلا کیوں ہے. یہاں سے ہماری ڈسکشن شروع ہوتی ہے، جس پہ میں ایک عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک پھوڑا نہیں ہے. ابھی اگر آپ اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو یہ بے شمار پھوڑے نکلیں گے، جن میں سے یہ ایک ہے اس کا سمٹم ہے، اس کا علاج کر لیں. میرے خیال میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کے سسٹم کو ابھی اسٹیج 2 کینسر ہوا ہے، ابھی وہ 4 تک پہنچا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے 2-3 آرگن نکلنے کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو یہ جسم میں پھیلے گا، پھر ہمارے اخلاق کی موت ہو جائے گی. پھر ہم جس ملک میں رہ رہے ہوں گے وہاں کچھ بھی ہو جائے گا. جیسے ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں نا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو، پھر یہاں پہ کچھ بھی ہو رہا ہوگا. تو یہ سمٹم ہے. سورس کیا ہے؟ سورس یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ پروپیگیٹ کر رہا ہے گریجولی ایسی چیزیں.
آپ کو سسٹم کو چینج کرنا ہے، آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ سسٹم ہے کیا۔ دیکھیں بنیادی طور پہ 5 پلرز بنتے ہیں۔ پہلا بنتا ہے حکومت وقت اور اس کا سسٹم، دوسرا بنتا ہے معاشرہ جو آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، تیسرا یہ بنتا ہے کہ جو آپ کا میڈیا ہے وہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے، چوتھا آپ کا بنتا ہے آپ کا ایجوکیشن سسٹم، پانچواں آپ کا بنتا ہے آپ کی فیملی۔ یہ 5 چیزیں مل کے آپ کے ذہن کو ٹرین کرتی ہیں۔ اب آپ باہر نکلیں اور آپ واپس آ کے بتائیں کہ آپ ان 5 جگہوں سے انٹریکٹ کر کے جب بیٹھیں گے اکیلے آ کے کہ آپ ایک اچھے انسان بن کے نکل جائیں گے یا برے، مطلب ہماری حکومت اس کے قانون، ہمارا معاشرہ اس کی حرکتیں، ہمارا میڈیا اس کی سازشیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس میں پڑھایا جانے والا نصاب، اور پھر ہمارے ماں باپ جو کہ ایک بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے۔ اور اس کی ڈیفینیشن بڑے آدمی کی یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ جو ہے وہ ایک بہت ہی متقی پرہیزگار زبردست آدمی ہو جو اللہ میاں کی نظر میں بڑا ہے۔ صاف صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم میں بڑا وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ ہمارے ہاں بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، جو اچھی پوزیشن کے اوپر ہو، جس کی پی آر اچھی ہو، جو کما کے گھر میں بہت سارا لے کر آئے۔ یہ کلیکٹیولی جب سسٹم آپ پروپیگیٹ کریں گے تو ایسے پھوڑے ہی نکلیں گے نا آپ کو آپ کے جسم کے اوپر، پھر اسی طرح کے LGBTQ RSTY کے پھوڑے نکلیں گے۔ میں کیونکہ اس پہ بہت ساری بات کر چکا ہوں تو میں اصل میں اس کی سورس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ مشکل کام ہے اصل میں، ایک ویڈیو بنا کے ایک LGBTQ کو چیلنج کرنا آسان ہے، سسٹم پہ بات کرنا مشکل ہے۔ یہ بات کرنا کہ کریکٹ سسٹم ہے کیا، یہ مشکل ہے۔ اس کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، پھر آپ دیکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں کیا ہمارا سسٹم خراب ہے؟ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے نہیں سسٹم خراب نہیں ہے۔ اچھا اگر سسٹم خراب نہیں ہے تو 3-4 نام ہمیں یاد ہیں: عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، الطاف حسین، آپ کچھ بھی لے لیں۔ کیا یہ صحیح لوگ ہیں؟ کیا یہ ہماری امت کے بہترین لوگ ہیں؟ اچھا اگر یہ بہترین نہیں ہے تو ہمارا سسٹم انہیں اوپر لے کر آیا، تو اس کا مطلب سسٹم میں خرابی تو ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد ملٹیپل ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایشو کو ریز کرتے ہیں، اس ایشو پہ بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس ایشو پہ اتنی بات ہو گئی ہے کہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو پھوڑا آپ کے نکلا ہے وہ کسی حد تک تکلیف دینا کم کر دے، بے شک وہ رہے گا وہاں پہ، لیکن یہ ایشو ایسے ریزالو ہوگا نہیں۔ یہ 5 پلرز ہیں، ان 5 پلرز کو آپ جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک آپ انہیں ٹھیک نہیں کریں گے، کوئی اور مسئلہ نکل آئے گا، یہ ختم ہوگا، کوئی اور مسئلہ نکل آئے گا۔ کیونکہ دیکھیں اگر عوام اس طرف جا رہی ہے کہ جو میرا دل چاہتا ہے وہ قانون ہونا چاہیے، تو کچھ عرصے بعد لوگوں کا شراب پینے کا دل چاہے گا، بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی اس کو سائیکولوجیکلی مسئلہ ہے، شراب پیے بغیر چین نہیں آتا، پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے بھی قانون بنا دیں گے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یار اگر ایک رشوت دینے والے کو اور رشوت لینے والوں کو دونوں کو مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر یہ بات بھی ہو جائے گی، کیونکہ ان دونوں کا دل چاہ رہا ہے، وہ دونوں ایگری ہیں۔ اگر یہی بات ہوگی تو پھر کچھ دن بعد تو یہ بھی کہا جائے گا، بلکہ یہ تو مشرف کے زمانے میں کہا بھی گیا کہ زنا بالرضا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ دونوں ہی راضی ہیں۔ تو اگر یہ ٹرینڈ ہے آپ کا کہ اگر دونوں راضی ہیں، دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دونوں کا دل چاہ رہا ہے اور ایک کام ہونا چاہیے، تو پھر تو میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ پھر کچھ بھی ہوگا، پھر اسٹاپ لگنا نہیں ہے کہیں پہ۔ کیونکہ آپ ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا میڈیا، ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم اور ایک ایسا فیملی سسٹم بلڈ کرتے جا رہے ہیں جس میں پرائیورٹی اللہ ہے ہی نہیں۔ یعنی یہاں سب کسی ایک لیڈر کے پیچھے پاگل ہیں، عمران خان ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، بلاول بھٹو ہو گیا۔ بلاول کی تو آپ کو پتہ ہے حرکتیں۔ عمران خان صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کوکین پیتے ہیں۔ میں نے میرا ایک بہت اچھا کزن ہے، اس سے بات کی، کہہ رہے ہیں یار آپ مخالف کیوں ہیں اس کے؟ میں نے کہا اس میں اتنی بڑی برائی ہے، نشہ کرتا ہے،
ہمارے یہاں تو حرام ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو خود کرتا ہے نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مطلب ہمارے آئیڈیل کے لیے کبیرہ گناہ ہونے والا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک میرے دوست ہیں، آفس کولیگ بھی ہیں، انہوں نے واٹس ایپ پہ لگایا ہوا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی ریڈ لائن اسلام نہیں ہے؟ تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے، کہنے لگے یار آپ لوگ کتابی باتیں کرتے ہیں۔ تو لٹرلی یہ ہنس نہیں رہے تھے، وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہمارے معاشرے نے ہماری ریڈ لائنز کچھ اور بنائی ہوئی ہیں، ہمیں غصہ کچھ اور باتوں پہ ہوتا ہے، ہمیں ایک امریکی خط لہرانے پہ غصہ آ سکتا ہے، ہمیں اسلام کی دھجیاں بکھیرنے پہ غصہ نہیں آتا، بلکہ ہم سوچتے ہیں یار کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوگی نا اس کے اندر، مطلب یہاں ہماری لاجکس نکل گئی۔ تو یہ پانچوں پلر جب تک آپ کے دماغ میں پرائیورٹی پہ پہلے اللہ، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی سنت کو فیڈ نہیں کریں گے، تو پھر اس کے بعد یہی ہوگا نا کہ جو جس کا دل چاہ رہا ہوگا وہ کر رہا ہوگا، پھر اس کے قانون بن رہے ہوں گے۔ تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں ڈیبیٹ نا اس پہ نہیں کرنی چاہیے اب بہت زیادہ کہ یہ LGBTQRST جو ہے یہ کہاں جا کے تھمے گا، کیا زیڈ کے بعد بھی کوئی فگر آئے گی؟ ہمیں ڈیبیٹ اس پہ کرنی ہے اور بہت سیریس ہو کے اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے کہ یہ مسئلہ نکل کیوں رہا ہے، اور اگر یہ 5 پلرز ہیں تو یہ 5 پلرز ٹھیک کیسے ہوں گے۔ ہمیں ان 5 پلرز کو ٹھیک کیے بغیر کسی نہ کسی ایک پھوڑے، کینسر، رسولی، ٹیومر کے ساتھ اس سسٹم میں ہمیں نظر آتے رہیں گے، ملٹیپل ٹائم نظر آئیں گے۔ چاہے وہ ننگے ہو کے عورت مارچ ہو رہی ہو، کچھ دن بعد وہ یہ بھی کہیں گی نا کہ کپڑے بھی کیوں پہنا رہے ہوں گے۔ تو ابھی تو وہ کہہ رہی ہیں چلو ایسے بیٹھ گئی، کچھ دن بعد کہیں گے چلو بغیر کچھ پہنے بیٹھ گئی، اور آپ کہہ رہے ہوں گے ایک ہی دن اس کو ملتا ہے، ایک دن اسے جو چاہے کرنے دو۔ تو پھر وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہو گئی نا کہ تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو، تو وہ یہی کر رہے ہیں۔ جو مسلمان ہیں ان میں بھی ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کو اب ایشوز آ رہے ہیں قرآن کی بات کو فوراً ماننے میں۔ تو مجھے جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے اس کا مفہوم یاد آ گیا کہ بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ ویسے اب کسی مسلمان سے پوچھیں گے یار روز آخرت پر ایمان ہے، تو وہ کہے گا کہ جی بالکل ہے، میں تو مانتا ہوں اس چیز کو۔ تو پھر آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ایمان اور یقین میں فرق کیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو جائے گا۔ ایمان بیسیکلی اس بلیف کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ایکشن سے نظر آ رہی ہو۔ اگر وہ آپ کے ایکشن سے نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک بات کا پتہ تو ہے لیکن آپ 100% اس کو ایبزارب نہیں کر رہے۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ اب کوئی کہے گا یہ 100% ایبزارب کیسے ہوں گی ساری چیزیں کہ ہم بس ہمیں آرگیومنٹ نہیں کرنا پڑے نا۔ کوئی کہے کہ یار LGBT آپ کہیں قرآن میں نہیں ہے، بات ختم۔ نہیں، اب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے اندر وہ چیز ایبزارب نہیں ہوئی۔ اب ایبزارب کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہتے رہیں ایک دن قیامت آئے گی، ایک دن قیامت آئے گی، نہیں۔ یہی 5 پلرز مل کے جب آپ کی اورینٹیشن دنیا سے آخرت کی طرف کرتے ہیں تو آپ کو ایمان آتا ہے ایک چیز کے اوپر۔ مطلب ہماری حکومت وقت جو ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں پہ مشتمل ہے کہ جو دنیا کی جائیدادیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہمارا معاشرہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ ایک ہی چیز پہ زور دیتا ہے کہ کچھ کما کے گھر لے آؤ، چاہے نیکی کما کے نہ ہو۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ صبح ہوتے ہی نکل جاتے ہیں بازار میں لوگ، گٹریاں سر پہ اٹھائے ہوئے ایمانوں کی۔ یہی ہماری حالت ہے، اپنا دین وین سب بیچ کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں ہم ان ریٹرن۔ ہمارا میڈیا مطلب طلاقیں کرائے گا، وہ ماں کو پٹوائے گا، عورتوں کو پٹوا رہا ہوگا، شوہر کو گالیاں دلوا رہا ہوگا۔ مطلب ایک وہ معاشرہ تھا جس میں گھر ایک نگر جیسے ڈرامے آتے تھے، جس میں بانو قدسیہ لکھتی تھیں، فاطمہ سریہ بجیہ لکھتی تھیں، اور اب جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ مطلب بیسیکلی لکھ تو نہیں رہے، وہ بک رہے ہیں۔ ان کی بکی ہوئی چیز کو ٹی وی پہ مزید بکا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، اب آج اسلامیات کی کتاب نکال کے بچوں کا سروے کریں، دنیا کے کچھ
ناپسندیدہ ترین پیریڈز میں ان کا پیریڈ آتا ہوگا. کیوں؟ سوائے ترجمے رٹوانے کے، سوائے کوئی قرآنی آیت کو یاد کروانے کے، اس کے مفہوم پر، اس کے مطلب پہ کوئی زور نہیں ہے. اسی لیے وہ کتاب جو دنیا کی شاید سب سے انٹرسٹنگ کتاب ہے، وہ ان کو پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. اور پھر ہمارے گھر میں مطلب آج واقعی میں اس طرح ہے کہ اگر کوئی زیادہ اخلاق اور کم پیسوں والا ہے، اور کوئی زیادہ پیسوں اور کم اخلاق والا ہے، تو شادی کے لیے ریزن یہ دیا جاتا ہے ایک لڑکی کو کہ اخلاق تم جا کے ٹھیک کر دینا. تو پھر یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. مطلب یہ جس قسم کی قوم لوط قسم کے ٹیڑھے میڑھے لوگ نکل رہے ہیں، یہ تو بالکل اسٹارٹ ہے. پھر یہ وہیں جائے گا جہاں پہ یہ حدیثیں ہمیں لے جاتی ہیں. پھر یہ سارے لوگ دجال کے فیوریٹ ہوئے ہوں گے. یہیں پہنچیں گے ہم ایک دن آگے، کیونکہ ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ رک نہیں رہی ہیں، اور وہ پھر رکیں گی بھی کسی طرح بھی نہیں رکیں گی پھر. تو بھائی یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں پہ مل کے کام کرنا پڑے گا. ابھی بھی کچھ لوگ کہیں گے، مثال کے طور پہ جماعت اور اسلامی والے کہیں گے ہم کام کر رہے ہیں. یار ایک سینٹ میں بول کے آپ نے ایک ایشو کو ریز کر دیا اور اسی گندے سسٹم میں آپ بیٹھے. یہ مطلب آپ نے بڑا کام کیا. وہ 400 لوگ نہیں بول رہے تھے، آپ بولے. تو آپ امیجن کریں صحابہ کی محفل ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ قوم لوط کے قانون منظور کر لیتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بولے گا یا اس کو وہاں رہنے ہی نہیں دے گا؟ تو آپ ایک بول کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ایک صحافی ہیں، بہت ہی گھٹیا قسم کے آدمی ہیں، رات کے وقت ان کے کچھ اور مشغلے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بات بڑی زبردست کی ان صحافی نے، کہ جب صدام حسین کی کانفرنس میں بش کو جوتا مارا تھا ایک صحافی نے، تو مسلمانوں کا ہیرو ہو گیا تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم کسی پہ حملہ تو کر نہیں سکتے، جنگ کر نہیں سکتے، تو جوتا مارنے والا ہمارا ہیرو ہو جاتا ہے. مطلب پہلے ہمارا ہیرو محمد بن قاسم تھا، صلاح الدین ایوبی تھا. آج وہ انسان ہیرو ہے جو کہ حملہ کر کے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والے صدر کو صرف جوتا مار سکتا ہے. مطلب ہم یہاں پہنچ گئے. یہ ان کی مثال جو اسمبلی میں بولے تھے اسی طرح کی لگتی ہے کہ انہوں نے ایک جوتا کھینچ کے مارنے کی کوشش کی، جبکہ وہ وقت تھا کہ آپ کو شاید جنگ کرنی چاہیے تھی ان لوگوں سے. اچھا، کچھ لوگ ہیں جو فتوے دے دیتے ہیں، وہ فتووں میں بھی وہ کہتے ہیں وہ یہ حرام ہے، مسلمان اپنا فیصلہ خود کر لیں. جو بھی مسلمان اس وقت ان 5 پلرز پہ کام کرنے پہ تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک صاف انڈیکیشن یہ ملتی ہے کہ جب قوم لوط پہ فرشتے بھیجے گئے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو فتوے بھی دے رہے تھے اور برا بھلا بھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو منہ سے، لیکن روکنے کا کوئی سین نہیں تھا. وہ کہتے تھے بھائی اتنا کافی ہے، اس کے بعد ہم گھر جائیں گے. وہ سب بھی ساتھ ہی مرے تھے. تو میرے خیال میں ان سب کی باری بھی، اور شاید ہم سب کی بھی اگر ہم بولیں نہیں تو ساتھ ہی آئے گی باری. اس باری آنے سے پہلے اس مسئلے کا حل نکالیں، اس علامت کا، اس سمٹم کا حل نہیں نکالیں.